بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ تھک گئے ہو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں آنے والوں حضور کے غلاموں آپ جس بابرکت روحانی محفل میں آ کے بیٹھے ہیں اس کے اندر اسٹیج پہ سادات اکرام جلوہ فرما ہیں آپ ان کی زیارت بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ امام الانبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر بھی سن رہے ہیں تو آپ میرے ساتھ مل کے بلند آواز کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات امام الانبیاء قائد المرسلین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام کے نذرانے عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین اکرام یاد کی روحانی محفل کی تقریب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عارف حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے عرس مقدس کی یہ تقریب میں ہم سب جو ہے شامل ہیں اور سب کو شرکت کی سعادت میسر ہو رہی ہے آج کی اس بابرکت محفل زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید چند شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب اطال اللہ عمرہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید شہد حسین طاہر صاحب ہمارے جو مہمان خطیب ہیں
اور پیر سید چاند شاہ صاحب کے صاحبزادگان جنہوں نے آج کی اس بابرکت روحانی محفل کا اہتمام کیا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کائنات منتظمین کے انتظام کو اور تمام شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے ایک حصے کے اوپر جو ہے میں نے گفتگو کرنی ہے اور انتہائی اختصار کے ساتھ۔ رب کائنات قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي پھر تم میرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کر، محبوب کریم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلو، یحببکم اللہ، رب کائنات خود ہی تم سے محبت فرمائے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے پیار کروں، اللہ سے محبت کروں، تو وہ در مصطفیٰ پہ آ جائے، در رسول پہ آ جائے، چوکٹے مصطفیٰ پہ آ جائے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے گا، حضور کی اتباع کرے گا تو رب کائنات اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اب ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی محبت کو دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام نے کس انداز میں آقا کریم علیہ السلام سے محبت فرمائی، اور آج ہماری محبتوں کے جو شیشے ہیں وہ دھندلے ہو رہے ہیں۔ ہمارے اندر یہود و نصارہ کی یہی سازش ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت کو نکال دو تو یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم پوری دنیا پہ راج کریں گے، لیکن اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے اہل سنت و جماعت جو ہے ان کے دلوں کے اندر آج بھی وہی محبت ہے، اور ہم اپنی اس محبت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس انداز میں حضور سے محبت فرمائی، اللہ کے فضل سے سنیوں کا ہر بچہ حضور سے اسی طرح کا پیار کرتا ہے۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ کس انداز میں، کیونکہ تمہید باندھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں، میں اپنی گفتگو کو جو ہے ابتدا میں ہی شروع کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی محبتوں کو دیکھے کہ بڑے بڑے طوفان اٹھے، بڑی بڑی آندیاں چلی، اور صحابہ کرام ان طوفانوں سے ٹکرائے ہیں اور ان آندیوں کو اپنے پاؤں سے رون ڈالا ہے، لیکن صحابہ کرام بڑے بڑے ان جابروں سے ٹکرا کر بھی صحابہ کے دلوں سے یہی آواز نکلتی تھی، زبانیں یہی کہتی تھی کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عزیزان محترم، اب ہم نے دیکھنا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت سیدنا زید بن جسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو مشرکین مکہ نے حرم کی سرزمین کے اندر سے گرفتار کر لیا۔ مکہ شریف کے اندر حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت زید بن جسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب حرم کے اندر سے گرفتار کیا گیا اور حرم سے باہر لے آئے اور حضرت زید کی گردن پر ننگی تلوار رکھ دی، اور حضرت سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ اے زید، ویسے ہماری اور تمہاری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ جس دشمنی کی بنا پر ہم تجھے قتل کر دیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ جس خدا کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جس محبوب سے تم محبت کرتے ہو وہ محبوب ہمارے دشمن ہے معاذ اللہ، ہم اس بنا پر تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ زید، ابھی تم قتل تو ہو جاؤ گے، تمہاری گردن پہ تلوار ہم نے رکھی ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہم تمہیں قتل کر دیں گے، لیکن جاتے جاتے سچ بات بتاتے جاؤ، جاتے جاتے سچی بات کر کے جاؤ کہ اتحبو ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم الان مکانکا یضرب عنقہ وانت فی اہلکا۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا، ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابو سفیان
وہ ابو سفیان ہے کہ جس کی بیٹی حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ ہے. یہ ابو سفیان جب حضور حضرت زید سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ جو ہے وہ تمہارے نبی علیہ السلام ہوتے, تمہاری جگہ تمہارے محبوب ہوتے, تم اپنے گھر میں اپنی جگہ اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے, بتاؤ تمہیں آج یہ حالت اچھی لگ رہی ہے یا اپنے گھر میں آرام اور سکون سے بچوں میں بیٹھنا اچھا لگتا؟ جس وقت حضور شادی حضرت زید سے پوچھا کیا, ابو سفیان نے پوچھا, تقابل بڑا عظیم ہے, تقابل بہت بڑا ہے, اور کہا کہ اگر آج تم ہماری قید میں ہو, تم ہماری قید میں ہو, اگر تمہاری جگہ تمہارے نبی علیہ السلام ہوتے, تم اپنے گھر میں ہوتے, تو بتاؤ یہ حالت تمہیں اچھی لگ رہی ہے یا تمہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اچھا لگتا اور تمہارے محبوب ہماری قید میں ہوتے یہ اچھا لگتا؟ جس وقت ابو سفیان اور مشرکین مکہ نے اتنی بڑی بات حضرت زید کے سامنے کر دی, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے, وہ وفاقے پھینک کر اور محبوب علیہ السلام سے محبت, حضرت زید نے ان گھورتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابو سفیان کو کیا جواب دیا ہے, مشرکین مکہ کو کیا جواب دیا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے, واللہ ما احب ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم الان فی مکانہ الذی ہوا فیہ تصیبہ شوکۃ تؤذیہ وانی جالس فی اہلی. اے ابو سفیان, تو نے مجھ سے بہت بڑی بات پوچھ لی ہے, تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے نبی علیہ السلام ہماری قید میں ہو, یہ حالت تمہیں اچھی لگتی ہے؟ کہا یہ تو بڑی دور کی بات ہے, ہمارے محبوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, انہیں کانٹا گھر میں چبھ جائے, ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا, تمہاری قید میں ہم اپنے نبی کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ عزیزان محترم, حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ نے بتا دیا اور ان گھورتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابو سفیان ان کو بتا دیا کہ تم یہ کہتے ہو ہمارے محبوب علیہ السلام تمہاری قید میں ہو, تمہارے پاس قید ہو جائیں, تم یہ تو بڑی دور کی بات کر رہے ہو, ہمارے محبوب کو گھر بیٹھے کانٹا چبھ جائے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. اے مشرکین مکہ, تمہاری قید میں ہم اپنے نبی کو کیسے برداشت کریں گے؟ اب ابو سفیان بولا ہے, سیرت ابن حشام کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں, البدایہ والنہایہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں, تاریخ طبری کے اندر یہ الفاظ موجود ہے, ما رأیت من الناس احد یحبہ اصحابہ ما یحب اصحاب محمد محمدہ. ابو سفیان کو کہنا پڑا, ابھی کلمہ نہیں پڑا, ابو سفیان کو کہنا پڑا, کہنے لگا میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, ما رأیت من الناس, میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, لیکن اتنی محبت کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا جتنی محمد کے دیوانے اپنے آقا سے کرتے ہیں. بڑے بڑے مشوقوں کے بڑے بڑے عاشق دیکھے ہیں, بڑے بڑے مطلوبوں کے بڑے بڑے طالب دیکھے ہیں, لیکن اس طرح کی محبت جو ہے کوئی بھی کسی سے نہیں کرتا جتنی محمد کے غلام اپنے آقا سے کرتے ہیں. تو عزیزان محترم, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابو سفیان کے سامنے منہ جو ہے سر چڑھ کے بول رہے تھے اور انہیں بتا رہے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ اور ان کی محبت اس بات کی ترجمانی کر رہی تھی, محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے, محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے, پیدر مادر برادر مال و جان اور اولاد سے پیارے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کر کے بتا رہے تھے شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے. لگتا ہے بات سمجھ نہیں آ رہی.
آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی؟ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو پھر بھی سستی ہے۔ مایا کہ ابو سفیان تو ایک جان کی بات کرتا ہے، اگر 1000 جانیں ہوتی اور ہر بار جان نکلی تو برداشت کر لیتا، لیکن محمد کے در سے پیچھے نہیں ہٹتا، محمد کی چوکھٹ کو نہ چھوڑتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتا دیا۔ عزیزان محترم، اسی طرح صحابہ اکرام کی محبت اور جان نثاری کو دیکھیں۔ جب غزوہ بدر کے موقع پر میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے میٹنگ فرمائی اور صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ اب تمہارے دروازوں پہ جنگ دستک دے رہی ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اب ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی تقریر فرمائی، سیدنا عمر فاروق بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی تقریر فرمائی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے پھر انہیں مخاطب ہو کے فرمایا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حضور انصار صحابہ کی طرف مخاطب ہو کے پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے، انصار سے معاہدہ ہوا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ طیبہ کے اندر آ کر آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم آپ کا دفاع کریں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے مل کے لڑیں گے اور تمہارے دشمنوں کو ناک چنے چبائیں گے، لیکن اگر مدینے کے بعد کوئی آپ پہ حملہ کرتا ہے تو پھر ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ تو یہ جو پہلے مشورہ ہوا تھا اور یہ پہلے جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کی بارگاہ میں عرض کر چکے تھے، لیکن جس وقت میرے محبوب علیہ السلام نے ان کو محبت کے جام پہلائے، جب محبوب کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، حضور صبح شام جو ہے حضور کا دیدار کرتے ہیں، حضور کی زیارت کرتے ہیں، والضحیٰ والے چہرے کو دیکھتے ہیں، واللیل والی زلفوں کو دیکھتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کا عشق جو ہے صحابہ کے دلوں میں جو ہے کوٹ کوٹ کے جب بھر دیا جاتا ہے، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کیا تقریر کرتے ہیں، کیا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا نقول کما قال قوم موسیٰ علیہ السلام فاذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قائدون۔ حضرت سعد بن عبادہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ محبوب نے فرمایا ہاں اے میرے ساتھ تمہاری طرف ہے، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، بتاؤ تم کیا تمہارا ارادہ ہے۔ تو حضرت سعد نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، جس طرح قوم موسیٰ نے اپنے نبی کو کہہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں۔ یا رسول اللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم پیچھے بیٹھیں گے نہیں۔ لو امرتنا ان نقید البحر لا خدناها ولو امرتنا ان نضرب اقبادها الى برق الغماد لفعلنا۔ مشکاہ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، المستند کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ لو امرتنا، اے محبوب آپ حکم تو فرمائیں، آپ حکم تو دیں، آپ اشارہ تو کریں۔ محبوب آپ حکم دیں گے تو ہم گھوڑوں سمیت سمندروں میں چھلانگے لگا جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں دیکھو، صحابہ کی محبت کو دیکھو، صحابہ کا پیار دیکھو، اور آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں گے لو امرتنا ان نقید البحر لا خدناها، محبوب آپ اشارہ کریں ہم گھوڑوں سمیت سمندروں میں چھلانگے لگا لیں گے۔ وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَن نَّضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْقِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا۔ محبوب آپ حکم دیں، ہم دنیا کے صرف حجاز کی بات نہیں ہو رہی کہ حجاز کی سرزمین پر حضور آپ حکم دیں، ہم دنیا کے آخری کنارے تک تمہاری محبت کے پرچم کو جو ہے گاڑ کے دم لیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ عزیزان محترم، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اور یہ آپ تقریر کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ حضرت سعد جو ہے جس بات میں آ کے تقریر کر رہے ہیں، جس بات میں آ کے کہہ رہے ہیں، نہیں، حضرت سعد اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ لے کے پوچھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور پھر مسجد نبوی کی در و دیوار اس چیز کو ملاحظہ فرما رہی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کی ترجمانی کیا بنتی ہے، کیا بتا رہے ہیں؟ حضرت سعد بن عبادہ کے الفاظ، ان کا خلاصہ یہ ہے، پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم، پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم، لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کی لیے۔ اب ایک صحابی بیٹھتے ہیں، دوسرے اٹھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں؟ وَلَٰكِن نُقَاتِلُ، صحیح بخاری کے الفاظ، وَلَٰكِن نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ۔ محبوب آپ کے آگے بھی ہم جانیں قربان کریں گے، آپ کے پیچھے بھی جانیں قربان کریں گے، دائیں طرف سے بھی آئیں گے، بائیں طرف سے بھی آ کے تمہارے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ عزیزان محترم، صحابہ اکرام، پھر ایک وقت تھا، یہ عہد ہو رہا تھا، پھر وقت آیا، چشم فلک گواہ ہے، اور بدر کے ریگزار نے دیکھا، چمکتی ہوئی تلواروں نے دیکھا، برستے ہوئے نیزوں نے دیکھا، اور گھوڑوں کی سموں نے دیکھا۔ صحابی رسول ان کی پیشانیوں سے جب خون ٹپکتا ہے تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ فوزتو ورب الکعبہ، خدا کی قسم اب ہم کامیاب ہو گئے، اب ہم کامیاب ہو گئے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی محبت اور ان کا ذوق بتا رہا تھا کہ اے عصر حاضر گواہ رہنا، اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، اس الفت کے قدم قدم پہ ہمارے لہو کے دیے جلے گے۔ ایک وقت تھا یہ اس چیز کو بیان کیا جا رہا تھا، پھر وقت آیا کہ جس نے میدان بدر کے اندر یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ہم سے خجل ہے چاند تاروں کی روشنی، ہم سے خجل ہے چاند تاروں کی روشنی، بیٹھے ہیں خون دل سے چراغاں کیے ہوئے۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، آج ہمارے لیے یہی پیغام ہے سادات اکرام کی موجودگی میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کریں۔ آج ہمارے دشمن یہود و نصارہ جو ہیں مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول کو نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا بھی آگے سے حال وہی ہے۔ کبھی ڈنمارک میں حضور کے خاکے بنائے جاتے ہیں، اور کبھی ہائی لینڈ میں، اور کبھی فرانس میں حضور کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ تو مسلمان صرف گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی نموز پر پہرا دیتے ہوئے آخری دم تک، جب تک جو جسم میں ایک قطرہ ہے، اس وقت تک حضور کے ساتھ جو ہے حضور کی نموز پہ پہرا دیں۔ انشاءاللہ قیامت والے دن خود ہی آمنہ کے لال جو ہیں اس کا مل ڈال دیں گے۔